تم نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں؟ ہمارے خلاف آئل کارڈ استعمال کیا تھا کنگ فیصل نے، شہید، اس کا حشر بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تو ذرا اور دھمکی دیں گے. ایک دھمکی میں وہ بات ہو گئی تھی، دوسری دھمکی میں مر گیا کہ نہ مرد نہ برد تھا. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے وہ قائم رہ جائے، اللہ کرے قائم رہے. لیکن کیا آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ زمینی حقائق کو دیکھیے، کوئی امکان ہی نہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تو ہے کیا؟ اس اعتبار سے میں جو کہتا ہوں، نجات کی راہ ابھی کھلی ہوئی ہے، ایک راہ ہے کھلی ہوئی. میں نے جمعے میں یہ بھی کہا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. سورہ زخرف کی آیت ہے یہ 84. اللہ وہ ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، معبود ہے، حاکم ہے، اور زمین میں بھی الہ ہے. یہ نہیں ہے کہ زمین کا خدا کوئی اور ہے، آسمان کا خدا کوئی اور ہے. لیکن یہ کہ اس وقت امریکہ دعوے دار ہے کہ زمین کا خدا میں ہوں. یہ دجال نائب دجال کی شکل میں تو آ گیا ہے. جیسے کہ امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے ابھی نائب امام کوئی کھڑا ہو اور کام کرے. وہ اس نے اپنے آپ کو نائب امام قرار دیا تھا. تو یہ دجال کا نائب ہے کہ جو سامنے آ گیا پوری زمین پر قبضہ کرنے کے ارادے سے. لہذا لیکن چونکہ اللہ ہے کہ جو آسمانوں کا بھی خدا ہے، زمین کا بھی، اس کی مدد کو پکارو، وہ مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. امریکہ کیا امریکہ کا باپ نہیں آ سکتا. غیر مرئی ذریعوں سے تمہاری مدد ہوگی، فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ معجزے دکھا کر بھی تمہیں بچائے گا، بشرطے کہ کھڑے رہو. لیکن اللہ کی امداد کے حصول کے لیے دو شرائط ہیں. شرط تو ایک ہی ہے، دو حصوں میں بیان ہوگی، اور اس کا نام ہے توبہ. پلٹو، لوٹو. تم نے پاکستان کی منزل بھلا دی تھی، دوبارہ یاد کر لو. پاکستان کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا، اب اس کا کم سے کم آغاز کر دو. مجھے امید ہے کہ محض آغاز پر بھی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام ایک دم نافذ کر دو، پوری شریعت نافذ کر دو، پورا یہ کر دو. ایک دن میں ہونے والی بات نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن ایک عزم صادق کے ساتھ آغاز تو کرو. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ توبہ کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے. بندے بھی تواب ہوتے ہیں، اللہ بھی تواب ہے. بندے پلٹنے والے، اللہ بھی پلٹتا ہے. بندے اپنے عصیان اور گناہ کی وجہ سے اللہ سے رخ موڑ لیتے ہیں، اللہ ان سے، ان کی نفرت کی وجہ سے رخ موڑ لیتا ہے. بندے اللہ کی طرح دوبارہ متوجہ ہو جائے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے، میرے بندے اگر میری طرف بالشت بھرائیں میں ہاتھ بھراؤں گا، اگر وہ ہاتھ بھرائیں تو میں بازو بھراؤں گا، اور اگر وہ چل کر آئیں میں دوڑ کر آؤں گا. یہ ہے ریسیپروکیشن اللہ تعالی کی طرف سے. اب اس میں حکومت کی سطح پر توبہ کا آغاز وہ کیا ہے؟ پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد آئی تھی، اور اب وہ دستور کے اندر داخل ہو گئی. یہ پہلے دیباچہ تھا، اب وہ دفعہ 2 الف ہے. پھر ایک موقع پر دفعہ 227 آ گئی کہ پاکستان میں نہ کوئی شریعت کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف قانون نافذ رہے گا، نہ مزید بنے گا. گویا کہ ایگزسٹنگ قوانین بھی اگر خلاف شریعت ہے تو انہیں ختم کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون سازی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. دس از آرٹیکل 227. لیکن ایک چور دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ دونوں آرٹیکلز غیر مؤثر ہیں، ڈیفنکٹ ہے، ان ایفیکٹو ہے. قرارداد مقاصد کو ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ کہہ کر رد کر دیا
کہ یہ بھی بس ایک دفعہ ہے نا دستور کی، باقی اور دفعات بھی ہیں، یہ باقی دستور کے اوپر غالب حاکم تو نہیں ہے. یا تو اس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ اگینسٹ اٹ، یہ قرارداد مقاصد جو ہے، یہ دفعہ 2 الف جو ہے، یہ پورے دستور پر حاوی رہے گی. نہیں، وہ نہیں کیا، چور دروازہ رکھا. اور دوسرے جو دفعہ 227 ہے اسے نتھی کر دیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، کہ وہ غور کرتی رہے گی، غور کرتی رہے گی، غور کرتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے کچھ نہیں کہ ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا. اس کاؤنسل پر کروڑوں روپیہ مسلمانوں کا خرچ ہو چکا ہے، پاکستانی خزانہ مسلمانوں کا ہے. انہوں نے جتنی سفارشات پیش کی ایک کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ فائلیں جو ہیں وزارت قانون، وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور مذہبی اور وزارت مالیات، اس میں ان کی الماریاں بھری ہوئی. پہلا کام اگر یہ ہو جائے کہ دستور میں اس چور دروازے کو بند کر دیا جائے تاکہ پروسیس شروع ہو جائے. کوئی بھی شخص جائے، فیڈرل شریعت کورٹ نمبر 3، یہ چور دروازہ بہترین ادارہ قائم کیا ضیاء الحق نے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. میں جا سکتا ہوں کہ فلاں قانون اسلام کے خلاف ہے، اسے ختم قرار دو. شریعت کورٹ کو اختیار ہے، وہ اسے اگر قرار دے دے گی کتاب و سنت کے منافی، وہ ختم ہو جائے گا. صرف وہ ایک مہلت دے دے گی اگر مرکزی معاملات سے متعلق ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو کہ اتنے مہینوں کے اندر اندر اس قانون کا کوئی بدل تم اپنا بنا لو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ دفعہ جو ہے ساقط. اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی حکومت کو یہ نوٹس چلا جائے گا. مدت گزرے گی تو وہ جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے گا. لیکن ضیاء الحق نے بھی 2 ہتھکڑیاں پہنا دیں، 2 بیڑیاں ڈال دیں شریعت کورٹ. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز تمہارے دائرہ کار سے خارج، کرمنل اینڈ سول جو کوڈ ہے، پروسیجرل کوڈ، یہ بھی تمہارے دعوے سے خارج. مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج 10 سال کے لیے. وہ 10 سال کی ہتھکڑی چونکہ ٹائم بوم کی طرح تھی، وہ پھٹ گئی. تو پھر ہماری شرعی عدالت نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا، حرام قرار دیا. اس کا جو حشر ہوا ہے 10 سال کے بعد، وہ سب کے سامنے ہے، میں اسے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. کم سے کم 15 سال کی محنت اور مشقت کو ایک فیصلے نے زیرو کر دیا. تو شرعی عدالت کیوں؟ شرعی عدالت کا جج بیٹھا ہوا تھا ایک تقی عثمانی، معلوم تھا کہ یہ روڑا ہے جو چبایا نہیں جائے گا شریعت کے معاملے میں، اسے نکال کے باہر پھینک دیا. 2 آدمی اور لے آئے گئے، ان سے پہلے ہی معاہدہ لے لیا کہ تم بینک انٹرسٹ کو سود نہیں کھاؤ گے. تب انہیں حلف اٹھوایا گیا، ختم. یہ نمبر 1 دفعہ 227 کو قرارداد مقاصد کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، 2A کے بعد 2B، تاکہ معلوم ہو قرارداد مقاصد میں جو لکھا گیا ہے اس کا ذریعہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے. اور CII جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسے چاہے ختم کر دیا جائے چاہے باقی رہے، حکومت رکھے اپنے لیے سفارشات حاصل کرنے کی. لیکن